السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم باقاعدہ آغاز کریں گے ایم ایس ایکسل کا کہ ایم ایس ایکسل ہے کیا چیز اور اس کو ہم اپنے ڈیلی لائف میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر نمبر 1 میں ہم ایم ایس ایکسل کا انٹروڈکشن کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ایم ایس ایکسل ہے کیا چیز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو ایم ایس ایکسل۔ تو فرسٹ آف آل ایم ایس ایکسل ہمارے پاس ایک کمپیوٹر کا پروگرام ہے جو کیا کرتا ہے، استعمال ہوتا ہے الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ کے لیے۔ ایم ایس ایکسل جو ہے اس کے اندر ایکسل یوزر کیا کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے اپنے ڈیٹا کو، اور چارٹ بھی بنا سکتے ہیں اور فارمولیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریکارڈ بھی بنا سکتے ہیں، ٹیبل وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں کیا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایم ایس ایکسل ہمارے پاس کنویننٹ پروگرام ہے کیونکہ یہ یوزر کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ بڑی سے بڑی اسپریڈ شیٹ بھی بنا سکتے ہیں، ریفرنس انفارمیشن بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہائی اسٹوریج کیپیسٹی کی انفارمیشن بھی اس میں کیا کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں۔ ایم ایس ایکسل بھی ہمارے پاس کیا کرتا ہے، مائکروسافٹ کی طرح آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے فنکشنز کچھ سیم ہیں مائکروسافٹ کے، لیکن کچھ ڈیفرنس ہیں اس سے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اوورویو آف ایم ایس ایکسل۔ تو ایم ایس ایکسل میں ہمارے پاس ورک بک ہوتا ہے، اور ہر ورک بک کے اندر ہمارے پاس انفائنائٹ نمبر آف شیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک ورک شیٹ میں ہمارے پاس رو اور کالم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ورک بک بنا ہوتا ہے وہ رو اور کالم سے بنا ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس کالم اور رو انٹرسیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے سیل کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 اور ڈی ہمارے پاس جب یہاں پر انٹرسیکٹ ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس باٹم میں ہمارے پاس شیٹس موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ورک بک میں کتنی شیٹس ہیں اور میں کس شیٹ پر موجود ہوں، کام کر رہا ہوں۔ تو آپ یہاں سے اسکرولنگ بٹن بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ اسکرول سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ شیٹس بنائے ہیں تو لیفٹ رائٹ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس شیٹ پہ جانا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آفس بٹن اس کو ہم کہتے ہیں کہ فائل، پہلے تو 2007 میں ہم اسے آفس بٹن کہتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس اس کو فائل کا بٹن بھی کہتے ہیں، فائل مینیو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے نیو ورک بک بھی اوپن کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم ایم ایس ورڈ میں کنٹرول ان سے کیا کرتے تھے کہ نیو ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں، وہاں پر ڈاکومنٹ کو کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ورک بک کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں اوپن جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ پہلے سے پڑے ہوئے ہو ورک بک تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کنٹرول او سے اوپن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بات آتی ہے سیو کی۔ تو سیو سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنا ورک بک بنا لیتے ہیں تو اس سے کیا کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں اپنے پی سی میں، اور وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، لوکیشن بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرنا ہے کنٹرول ڈی پہ، یا اس کے لیے الگ فولڈر بنائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بات آتی ہے سیو ایز کی۔ سیو ایز کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ورک بک بنایا ہے، اسے سیو بھی کیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہی ورک بک دوسرے نام سے سیو کریں۔ اگر آپ وہی ورک بک اس نام سے سیو کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کی کاپی چاہتے ہیں دوسرے نام سے تو آپ کیا کریں گے، سیو ایز سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی ایک اور کاپی بنا سکتے ہیں۔ اس کا شارٹ کٹ کی ہے ہمارے پاس F12۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے پرنٹ کی۔ پرنٹ سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے ورک بک بنا لیا، چاہتے ہیں کہ اسے پرنٹ کریں، تو ہم کنٹرول پی سے اسے کیا کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں۔ پھر پرنٹ میں ہمارے پاس اور کمانڈ ہیں کہ کولیٹڈ، آپ 1 کاپی سے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا انکولیٹڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے پریپیئر کی۔
تو پریپیئر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنا جو ڈاکومنٹ ہیں ورک بک ہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس بات آتی ہے سینڈ کی۔ اس کی سینڈ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ورک بک بنایا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کو اسے سینڈ کریں تو ہم سینڈ سے کیا کر سکتے ہیں، اس کی کاپی دوسرے کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے پبلش کی۔ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ورک بک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچے آتی ہے بات کلوز کی۔ تو ہم کلوز سے کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ورک بک کو کلوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+W، اور اس کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں Alt+F بھی ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان تھا کیونکہ ہم نے MS Word میں بھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، بیان بھی کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا۔ تو چلتے ہیں آگے۔ اب ہمارے پاس بات آتی ہے ریبنز کی، کہ ہمارے پاس MS Excel جب ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو لک ہیں وہ کس طرح ہیں، کس طرح نہیں، کیا چیزیں ہیں اس میں، کیا چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس ریبن میں کیا ہوتے ہیں، 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیبس کا، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے گروپس کا، اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کمانڈس کا۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 جو ہے یہاں پر سرکل دیا ہے، تو یہ ہمارے پاس کس چیز کا ہے، یہ ہمارے پاس ٹیبس ہیں، یا اس کو ہم مینیوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹیبس اصل میں ہے کیا چیز، there are 7 tabs across the top of the Excel window، کہ ہمارے پاس ٹوٹل 7 مینیو ہیں یا ٹیبز ہیں کس چیز میں، ایکسل میں۔ 1 ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا، ریویو، ویو۔ اس کے علاوہ جب ہم کسی چیز پر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ ہمارے پاس اور مینیو اوپن ہوتی ہے، جس طرح کے فارمیٹ، ڈیزائن، تو وہ الگ بات ہے کہ جب ہم کوئی کمانڈ اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ تب شو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بات آتی ہیں گروپس کی۔ گروپس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ریلیٹڈ کمانڈ ہوتے ہیں ڈسپلیڈ آن دا ٹیبس، جو ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹیبس پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں، جس طرح الائنمنٹ وغیرہ ہے کہ ہم اپنے ورک بک کو یا اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح فارمیٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بات آتی ہیں کمانڈس کی۔ کمانڈز ہمارے پاس کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ ہمارے پاس کمانڈز ہیں۔ کمانڈ از اے بٹن، اے مینیو اور باکس ویئر یو انٹر انفارمیشن، جہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی انفارمیشن کو انٹر کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اس پکچر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے اور یہ کیوں یوز کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں فارمیٹنگ ٹیکسٹ کی۔ تو یہ میں نے تھوڑی اور بھی ڈالی ہیں، اگر ہم اس پہ انٹروڈکٹری کلاس لینتھی بناتے تو وہ بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے، کیونکہ ایکسل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتا ہوں اور بھی دیتا ہوں آپ کو MS Excel کی، پھر اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے سب کو ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی اس میں مسئلہ نہ ہو۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تب میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہاں، اور اگر آپ نے میری MS Word کی ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلیز وہ بھی دیکھیے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو اب ہم ٹو چینج دا فونٹ سائز، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیکسٹ وغیرہ ٹیبل میں یا ورک بک میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کی کیا کر سکتے ہیں، اس کی فونٹ سائز بھی مطلب بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بارڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کہ ہم نے جو ٹیبل بنا لیا اس کا بارڈر چینج کر سکتے ہیں، اور صرف ایک سیل کو بھی بارڈر لگا سکتے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈر میں باٹم بارڈر، ٹاپ بارڈر، لیفٹ بارڈر، رائٹ بارڈر، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کیا کریں گے اپنے لیکچر میں پھر کور کریں گے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے فارمیٹنگ ٹیکسٹ کی، اور تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹیکسٹ کو اور اپنے ٹیکسٹ کی کلر کو چینج بھی، ہمیں اچھی لگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بات آتی ہے فل کلر کی۔ فل کلر کی ہے کہ فار ایگزامپل سیل ہے، ہم نے سیل میں کچھ ٹیکسٹ لکھے ہیں تو ہم اور سیل کو کیا کریں گے، کلر کریں گے، اس میں کیا ہو جائے گا، کلر
पैलेट विल अपीयर, सेलेक्ट कलर फ्रॉम द पैलेट। तो आपके उसमें वो सेल जो होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा, टेक्स्ट नहीं, उसकी जो बैकग्राउंड एरिया होगा वही। तो हम फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास बात आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को, अपने वर्कबुक को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। और इसकी तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो टेबल वगैरह बना लिया उसको, उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट, बिटवीन, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बार्स भी लगा सकते हैं, न्यू रूल भी इसमें क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो ये हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। और इसके बाद हमारे पास आते हैं कि हम किस तरह रो को इंसर्ट करेंगे और कॉलम को करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जब आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर जब आप टेबल वगैरह बनाते हैं तो आप, अगर आपको किसी और रो या कॉलम की ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट रो भी कर सकते हैं और कॉलम भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आसान के साथ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग के हमने जो टेबल वगैरह बनाए हैं उसमें जो डेटा है उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ए टू जेड भी कर सकते हैं और जेड टू ए भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कलर की मुनासिबत से भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास येलो कलर की जो सेल्स हैं उसको क्या करो, टॉप पे लाओ या उसे बॉटम में रखो या उसे डाउन में रखो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इस MS एक्सेल में हमारे साथ बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, हद से ज़्यादा फंक्शन है। इंशाल्लाह हम जितनी हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज को क्या करें, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये हमारे पास कुछ मैंने फंक्शन यहाँ पर डाले हैं कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट, डेट को हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, इन डेट और इंटरवल। डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास 1990। तो अब हमारे पास हैं 220, तो इसकी अभी उम्र क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, डेट फंक्शन में मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है सम फंक्शन के, इसमें हम फार्मूला ऐड कर सकते हैं। फिर रिज़ल्ट हमारे पास रेंज, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। फिर हमारे पास एफ फंक्शन है। एफ मीन्स ऑफ कंडीशन के, अगर ये इस तरह होगा तो इस तरह होना चाहिए, फॉल्स, ट्रू, लॉजिकल, एफ लॉजिकल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर हमारे पास इसी तरह काउंट फंक्शन है कि हम किस तरह काउंट करेंगे, वैल्यू को किस तरह काउंट कर सकते हैं और ब्लैंक को किस तरह काउंट कर सकते हैं, और काउंट एफ। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है, हम किस तरह अपने टेक्स्ट को अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर किस तरह हम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शन है। नाउ का फंक्शन ये क्या करता है कि हमें रिटर्न करता है करंट डेट और टाइम। और टुडे ये हमें डेट ओनली रिटर्न करता है। मोड ये हमें रिमाइंडर आफ्टर करता है, जब हम कोई वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं तो जो है रिमाइंडर आता है वही। तो इसके बाद हमारे पास है लेन, तो हमारे पास है सम। तो ये सब अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।